صفحہ نمبر 330۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ صدق اللہ العظیم۔ الا من تابا، مگر جو توبہ کر لے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور اچھے اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، بے شک وہی سچا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ مگر جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ اور جو توبہ کرے، نیک اعمال کرے، وہی اللہ کی طرف سچا رجوع کرنے والا ہے۔ 3 گناہوں کا پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا۔ منفی صفات کا تذکرہ تھا، جو چھوڑنے والی تھی، شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا اور زنا نہیں کرنا۔ اچھے بندے کے اندر، اللہ کے ولی کے اندر، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اندر یہ 3 برائیاں کبھی نہیں ہو سکتی۔ نہ وہ مشرک ہوتا ہے، اور نہ وہ قاتل ہوتا ہے، اور نہ وہ بدکار اور زانی ہوتا ہے۔ اور جو کرے گا، اللہ نے ان کی سزا بھی ذکر فرمائی۔ اب اس تذکرے کے بعد، چونکہ مکے کا جو معاشرہ تھا، برائیوں کے اندر وہ بہت زیادہ آگے نکل چکے تھے لوگ، چلن ان کے جتنے بھی تھے سب وحشیانہ، لوٹ اور مارنے کا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ تو ایسے معاشرے کے اندر یہ برائیاں معمولی سمجھی جاتی تھی۔ جب اسلام کی روشنی پھیلی، شعور دیا اسلام نے، لوگوں کے اندر یہ سینس پیدا ہوئی کہ یہ تو واقعی بہت بڑی غلطی اور گمراہی ہے۔ پھر آ کر بعض لوگ نادم بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کا پوچھا بھی، ہم نے تو اسلام سے قبل بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ وہ معاشرہ ہے جس میں دوسرے انسان کے قتل کی بات نہیں، اپنی بچیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اپنی حقیقی بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔
اور ان کی جنگیں نسل در نسل چلتی تھیں، بدلہ لینے کے لیے اگر ایک کو مارا وہ اولاد اس کو مارتی، اس کی اولاد اس کو مارتی۔ اور یہ مولانا حالی نے لکھا کہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، تو یہ جھگڑے تھے معمولی باتوں پہ ان کے۔ تو ایسے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بتلائی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک نے ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا بیعت کرو۔ کہنے لگا جی نہیں، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں پھر بیعت کروں گا۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگا یہ بتلاؤ کہ جو میرے دامن میں پہلے گناہ ہو چکے ہیں، میں نے جو غلطیاں کی ہیں، کیا وہ اسلام قبول کرنے سے معاف ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہی بدلہ ہجرت کرنے سے بھی، جو بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پہلے گناہ معاف۔ اب ہجرت آپ سمجھیں گے ہمارے لیے تو ہجرت ہے نہیں، نبی پاک نے فرمایا دو طرح کی ہجرت ہے۔ ایک ہجرت علاقہ چھوڑنے کی ہے، ایک ہجرت گناہ چھوڑنے کی ہے۔ جو بندہ گناہ چھوڑ دے، یعنی کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنے، اللہ اس کی زندگی کے پہلے گناہ بھی معاف کر دے، اور معافی ہی ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ لیکن اسلام نے اور بشارت دی کہ کیا ہوگا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، معافی ہی نہیں ملے گی بلکہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ آپ نے فرمایا میں اچھی طرح اس بندے کو جانتا اور پہچانتا ہوں میرے صحابہ کرام، جو جہنم سے سب سے اینڈ پہ نکلے گا، جہنم سے سب سے اینڈ پہ نکلے گا، نکالا جائے گا، آخر جنت میں ہی جانا ہے، تو اس کے اعمال نکالے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی برائیاں سامنے لائی جائیں گی، تو برائیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے کہ اس کو معاف کر دیا گیا ہے اور اس کی برائیوں کو اب نیکیوں میں بدل دو۔ جب بدل کے نیک اعمال اور یہ برائیاں بھی نیک میں بدل جائیں گی، اس کے سامنے رکھا جائے گا نامہ اعمال، تو یہ کہے گا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ فرمائیں گے تیرے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ تو یہ بندہ کہے گا اللہ یہ تو پھر تھوڑے گناہ ہیں جن کو نیکیوں میں بدلا ہے، میں نے تو چوری بھی کی تھی، میں نے تو فلاں زنا بھی کیا تھا، میں نے فلاں کام بھی کیا تھا۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے نبی پاک ہنس پڑے اور آپ کے دندان مبارک روشن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بندہ کتنا لالچی ہے، پہلے چھپا رہا تھا، جب گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدلنا شروع کرا پھر کہنے لگا جی فلاں فلاں گناہ بھی میرے پاس ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تابہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کرنا۔ آمنہ ایمان سے ہے، ایمان کا اصل معنی یقین ہے، اور ایک ایمان کا معنی شریعت محمدیہ ہے۔ تو عمل یہ تو ایک عام معنی ہے، کام کرنا۔ صالحہ، صالحہ صالح اس کا عربی کا اصول ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، چیز کی پہچان ہوتی ہے اس کی اپوزٹ چیز سے، یعنی اب سردی کو کیسے پہچانا جائے گا؟ گرمی سے، گرمی کی پہچان سردی سے۔ ایسے صالحہ، صالح کی ضد آتی ہے فساد، تو فساد کیا ہے؟ اس کا جو متضاد ہے نا وہ صالحہ ہے۔
تو عربی ایسے کہتے ہیں. اور اس کا ایک معنی ہے وہ عمل صالح سے مراد وہ کام جو نبی پاک کے طریقے سے ثابت ہو، وہ عمل صالح ہے. یبدل اللہ کا معنی ہوتا ہے، یہ بات اس میں نے بتانی تھی، بدلا یبدل و تبدیل تو ہماری زبان میں لفظ بولا جاتا ہے. اسی سے ایک لفظ ہے ابدال وہ بزرگ کا ایک لشکر بنایا لوگوں نے، تو وہ کہتے ہیں ابدال وہ ہوتا ہے جو برائی کو نیکی سے بدلے، یعنی برائی کی جگہ پر نیکی اختیار کرے، برائی کو چھوڑے، اپنے عادتوں میں برائی کو ختم کرے اور نیکیوں کو شامل کرے، وہ ابدال ہے. حالانکہ وہ ایک خاص ان کا ایک طبقہ ہے جسے ابدال کہتے ہیں. تو کان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں. من تابا و عمل صالحا، دوبارہ پھر اللہ نے کہا جو بندہ مسلمان ہو کر، پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، پہلے تو کافر، اب مسلمان ہو کر جو توبہ کر لے بار بار اور نیک اعمال کا وعدہ کر لے. توبہ کی 3 شرطیں. ایک بندہ یہ سچے دل سے کرے کہ آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا، ہو گئے جو ہو گئے، آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا. اور پھر دوسرا کیے پر شرمندہ ہو جائے، جو کیا ہے نا ندامت شرمندگی آ جائے. چوتھا آئندہ مکمل عزم اور احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، یہ ہے توبہ. اور احسن طریقہ توبہ یہی ہے. امام راغب اصفہانی نے لکھا ایک بندہ ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کیا ہی نہیں، مکر جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے. اور ایک بندہ ہے توبہ گناہ کر کے وہ ہیلا کرتا ہے، چونکہ میں نے کرنا نہیں تھا، چونکہ چنانچہ ہیلے کرتا ہے. ایک بندہ ہے گناہ کرنے کے بعد وہ سچے دل سے کہتا ہے اللہ میں مجرم، ربنا ظلمنا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بس سیدھی سادی بات، میں گناہ گار، میں خطا کار، میں بھول گیا، میں نے ظلم کر بیٹھا اپنی جان پہ. تو یہ سب سے اچھا انداز ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ کی طرف یہ سچا رجوع کرنے والا بندہ ہے اور اللہ اس کو بدلہ دے گا کہ اس کی برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا. اللہ ہمیں بھی توفیق